محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز فرض عین ہے 5 وقت کی۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، 1-2 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ، وہ مجرم ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ بے نمازی فقط اس کو کہتے نہیں جو نماز اپنی کبھی پڑھتے نہیں، بلکہ ایک وقتی ہو جس سے قضا واسطے اس کے بھی ہے دوزخ لکھا، اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ کر لی اس نے تو پھر تو معاف ہو جائے گا۔ وہ لوگ یوں نہ سمجھیں جنہوں نے نماز نہ پڑھی کہ ہمیں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ توبہ کر لو، توبہ کر، دروازہ کھلا ہوا ہے، پچھلے جو گناہ ہیں اللہ ان سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے اندر ہماری بہت کوتاہی ہے۔ ہم جب روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی جیسے ایک دانہ زمین میں بویا، اس سے 7 بالیں اگی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے اگے۔ تو جو 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 700 روپیہ دے گا۔ لیکن قبولیت کی شرط یہ ہے، قبول جب ہوگی جب کہ 2 چیزوں سے حفاظت ہو۔ ایک تو جس کو دے رہے ہو احسان مت جتلانا، اور اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ڈالنا۔ اگر اس پہ دباؤ ڈال دیا، اس کو پریشان کیا یا احسان جتلایا تو وہ دیا ہوا سب بیکار ہے، قبول نہیں ہوگا۔ اب خرچ کرنے میں ایک زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، ایک صدقہ ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا دونوں چیزیں ہوں 52.5 تولے، چاندی نہ ہو، سونا بھی ہے اور چاندی بھی، تو دونوں کو ملاؤ۔ اگر اتنی قیمت کو پہنچ جائے جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے تو زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ کتنی زکوٰۃ؟ 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ شروع میں جب ہم خیرات کریں پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور واجب جب ہوگی جب اس مال کو رکھے ہوئے پورا سال گزر جائے گا۔ اگر سال سے پہلے ہی ختم ہو گیا وہ مال، یا خرچے میں نہیں آیا یا خرچے میں آ گیا اور باقی نہیں رہا سال پورا ہونے پر، تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے زکوٰۃ نکالیں، اور جس کو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے اس سے یہ بتا دیں کہ اتنا زکوٰۃ کا ہے اور اتنا صدقے کا ہے، تاکہ وہ لوگ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی مد میں لگائیں اور صدقے کو صدقے کی مد میں لگائیں۔ صدقہ ہر جگہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ ہر جگہ نہیں لگ سکتی۔ زکوٰۃ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر ان لوگوں کو نہیں دے سکتے، بیٹا پوتا دیوتا نیچے کی نسل کو نہیں دے سکتے، نہ ان کو لینا جائز ہے۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ سید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ان لوگوں کو جگہ نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز۔ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صدقہ دے سکتے ہیں، چاہے جتنا صدقہ دو، یہ سب کے لیے جائز ہے۔ تو جس وقت ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو اور جنہیں دینی ہے ان سے بتا دیں جی اتنا زکوٰۃ کا ہے اور اتنا صدقے کا ہے۔ اور لینے والوں کو بھی یہ چاہیے، جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، لینے والے ہیں، ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی اس میں کتنا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کتنا صدقے کا، تاکہ اسی مد میں خرچ کیا جائے۔ اگر زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ دے دی
اور زکوٰۃ کے مد میں خرچ نہ ہوئی بلکہ صدقے کے مد میں خرچ ہو گئی تو زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ مسجد کی عمارت میں، مدرسے کی عمارت میں، کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ یہ غریب، یتیم، محتاج، آپاج، بیوہ یا مدرسے میں جو طالب علم باہر کے تعلیم پاتے ہیں ان کے خرچے میں خرچ ہوگی۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتا دینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا اتنا روپیہ اور صدقے کا اتنا، اور لینے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ کتنی زکوٰۃ کتنا صدقہ، کیونکہ ہر آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے تو دے دیا، صدقہ لگا لو یا زکوٰۃ لگا لو، اب وہ خرچ کہاں کریں؟ انہیں بھی پوچھنا چاہیے کہ صدقے کا پیسہ صدقے کی جگہ لگے گا، زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کی جگہ خرچ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے صدقے کو اور اپنے مال کو برباد نہ کریں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں یا صدقے میں حلال مال ہونا چاہیے، کمائی جائز ہونی چاہیے۔ ناجائز کمائی سے اعتراض کرو، ناجائز کمائی سے بچو، کیونکہ ناجائز کمائی جو ہے اس کا خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ مسجد بنواؤ، مدرسے میں خرچ کرو، یتیم غریب کو دو، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ وہ ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہے، گناہ کا طریقہ اس میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے سبھی لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ کو سب سے پہلے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپے کا ثواب 70 روپے کا۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان میں نکالی جائے اور اس کو نکال کے رکھ دیا جائے، جہاں جہاں دینا ہے اس کو دیتے رہیں، چاہے ایک ہی جگہ خرچ کر دیں یا مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کو دیتے رہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں نکالی جائے۔ بس میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو پیسہ ہمارے گھر سے جائے، ہمارے مال میں سے نکلے، وہ جائز مد میں لگنا چاہیے۔ اگر ناجائز مد میں لگ گیا تو پھر ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں، نہ کوئی تعریف کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ 27 پارے کی آیت کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون کیسا ہے۔ وہ اس وقت کو بھی جانتا ہے جب کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے بھی جانتا ہے جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کون متقی، کس کے اندر تقوی، کس کے اندر پرہیزگاری، اور کون کیسا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے تعریف کے قابل خدا ہے۔ تعریف نہ کسی کی زیادہ کرنی چاہیے، نہ کسی کو اپنی تعریف پہ خوش ہونا چاہیے۔ علماء کرام، اچھا بالکل بالکل، میں تو بس یہی بتانا تھا، ختم کر رہا ہوں۔ تو تعریف کے لائق خدا کی ذات ہے، اس لیے تعریف کسی کی مبالغے سے زیادہ کسی کی نہیں کرنا چاہیے۔ بس مختصر سی ان کا بیان بتا دیا جائے، اور اگر ہم زیادہ تعریف کریں گے تو پھول کے اور ان کے دماغ میں بڑا پن ہو جائے گا، وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا